بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ علامہ سوفسطائیہ کی اقسام بیان فرمائیں گے، تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اقسام بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے قبل کے سبق میں انہوں نے یہ بیان فرمایا تھا کہ حقائق الاشیاء پر الف لام جنس کا اگر ہم لے لیں تو ان لوگوں پر رد ہوگا جو حقائق اشیاء کے ثبوت یا عدم ثبوت کے قائل نہیں ہیں، ان لوگوں پر رد ہو جائے گا اگر ہم الف لام کو جنس کے لیے لے لیتے ہیں۔ خلافاً لسوفسطائیہ، جب ہم حقائق الاشیاء ثابتۃ مانتے ہیں تو علامہ جو ہمارے ماتن ہیں علامہ نصفی رحمہ اللہ، وہ فرما رہے ہیں کہ حقائق الاشیاء ثابتہ والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائیہ، کہ حقائق اشیاء ثابت ہیں، ان سے متعلق ہمارا علم متحقق ہے، خلافا للسوفسطائیہ، بخلاف سوفسطائیہ کے کہ وہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے۔ فإن منہم، اب سوفسطائیہ کی جو ذیلی تقسیمات ہیں، جو ان کے ذیلی فرقے ہیں، ان کی شرح علامہ تفتزانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں۔ فإن منہم من ينکر حقائق الاشیاء، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو حقیقت اشیاء کی حقیقتوں کے منکر ہیں، سرے سے ان کی حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وَيَزْعُمُ أَنَّهَا أَوْهَامٌ وَخَيَالَاتٌ بَاطِلَةٌ، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اشیاء کی حقیقتیں اوہام ہیں، محض خیالات ہیں، باطل خیالات ہیں۔ اوہام و خیالات باطلہ، یہ سب اوہام اور خیالات کے قبیل سے ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ وہم العنادیہ، یہ عنادی فرقہ ہیں جو کہ متعصب ہیں اور ضدی ہیں۔ ومنہم، اور انہی میں ایک دوسری قسم ان لوگوں کی بھی ہے، من ینکر ثبوتہا، جو حقائق اشیاء کے ثبوت کے منکر ہیں۔ ویزعم، اور وہ یہ گمان کرتا ہے، انہا تابعۃ للاعتقادات، کہ یہ تمام حقیقتیں ہمارے اعتقادات کے تابع ہیں۔ حتی ان اعتقدنا الشیء، اگر ہم کسی چیز کے متعلق یہ عقیدہ، یہ نظریہ قائم کرنے، جوہرم کہ وہ جوہر ہے، فجوہرم تو وہ جوہر بن جائے گی، او عرضا فعرض، اگر ہم اس کو عرض مانیں وہ عرض کہلائے گی، او قدیما فقدیم، اگر کسی چیز کو ہم قدیم فرض کر لیں تو وہ قدیم رہے گی، او حادثا فحادث، اور اگر ہم حادث تسلیم کریں، حادث نظریہ اس کے متعلق قائم کر لیں تو وہ حادث ہو جائے گی۔ وہم العندیہ، اور یہ لوگ عندیہ کہلاتے ہیں۔ عندیہ یعنی میرے نزدیک اسی حقیقت یہ ہیں۔ ومنہم من ینکر العلم بثبوت شیء، اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو کسی چیز کے ثبوت، من ینکر العلم، جو علم کے منکر ہیں، جو شے کے، ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو شے کے ثبوت ولا ثبوتہ، اور کسی شے کے ثبوت اور عدم ثبوت کے علم کا انکار کرتے ہیں۔ ینکر العلم بثبوت شیء ولا ثبوتہ، وہ کسی چیز سے متعلق علم کے ثبوت اور عدم ثبوت میں دونوں کے منکر ہیں۔ ویزعم انہا شاک، اور یہ فرقہ گمان کرتا ہے کہ وہ شکیہ ہے، وہ شک کرنے والا ہے، ان کو شک ہے۔ وشاک فی انہ شاک، بڑی عجیب عبارت ہے، وشاک فی انہ شاک، اور شک ہے اس بات میں بھی کہ ان کو شک ہے۔ وشاک فی انہ شاک، یعنی یہ وہ فرقہ ہے جو اپنے شک کرنے میں بھی شک کرتا ہے۔ وہلم جرم، اور اسی طرح چلتے رہیے، ایسے ہی کھینچتے ہوئے چلیے۔ ان کا نام کیا ہے؟ وہم اللا ادریہ، اور یہ فرقہ لا ادریہ ہے، جو کہتا ہے مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ خلافاً للسوفسطائیہ، یہاں خلافاً میں ایک بحث ہے کہ خلافاً نحوی ترکیبی لحاظ سے خلافاً کیا بنتا ہے؟ تو بعض علماء کا کہنا یہ کہ یہ مفعول مطلق ہے۔ اگر اس کو مفعول مطلق مانیں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مفعول مطلق وہ مفعول کہلاتا ہے جو ما قبل کے فعل کے معنی میں آئے، ما سبقہ الفعل بمعناہ، وہ مفعول مطلق ہوتا ہے جو جس سے ما قبل فعل اس کے معنی میں ہو، اس کے الفاظ سے ہو تو اور بھی اچھی بات ہے، وگرنہ اگر اس کے معنی میں ہو، جیسے ہم کہتے ہیں قعدت جلوسا، تو جلوس اور قعود دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، تو جلوساً یہ مفعول مطلق بن جاتا ہے قعدت کے لیے۔ تو خلافاً اگر اس کو ہم مفعول مطلق مانیں تو اس سے ما قبل میں فعل کون سا ہوگا؟ یہاں پر ہم کس فعل کو محذوف مانیں گے؟
اس میں پھر آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہاں پر ہم اختلف یا اختلفو کو ہم فعل محذوف مان لیں. جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یجوز کذا اتفاقا یا کہا جاتا ہے اجماعا، تو یہ اجماعا یا اتفاقا اس کی عبارت یہی بنتی ہے کہ ہم اتفاقا سے پہلے اتفقوا، اجماعا سے پہلے اجمعوا فعل کو ہم محذوف مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اتفقوا علی ذلك اتفاقا واجمعوا علیہ اجماعا. علماء نے یہاں پر اس بات پر اجماع قائم کر لیا. تو یہاں پر اگر ہم اختلافوں کو مان لیں تو پھر اشکال یہ وارد ہوگا کہ فعل اس کے معنی میں یا اس فعل کے لفظ سے مفعول مصدر مفعول مطلق سابق فعل کے معنی میں یا اس کے لفظ سے آتا ہے. تو اختلافوں کو اگر ہم مان لیں تو اختلافوں کا مصدر اختلافاً آنا چاہیے نہ کہ خلافاً. تو یہاں پر اشکال وارد ہوگا کہ اختلاف اگر یہاں پر ہم مان لیتے ہیں فعل محذوف تو آگے مصدر یہاں پر اختلافاً للسفسطائیہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ عبارت تو خلافاً للسفسطائیہ ہے. تو یہاں پر تو مفعول مطلق صحیح طور پہ اس اختلاف فعل کے لیے صحیح نہیں بیٹھتا. اور اگر ہم لفلان اگر ہم اختلافوں کو مان لیتے ہیں تو پھر آگے یہ للسفسطائیہ، یہ لام، ایک بات یہ بھی ہے کہ لام اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، کس کے متعلق بنائیں گے اس کو؟ جملہ معنی کے لحاظ سے مکمل درست نہیں بیٹھتا. اسی طریقے سے اگر ہم یہاں اختلاف کی بجائے خالف لے آئیں، خالف یا خالفو مجرد کے صیغہ لائیں یا جمع کے صیغہ لے آئیں کہ خالفو خلافا، خالف خلافا للسفسطائیہ، تو اب یہاں پر وہی اعتراض وارد ہوگا کہ خالف باب مفاعلہ کے یہ جو فعل ہے خالف یخالف مخالفتاً یہ تو متعدی بنفسہ ہی ہے، اس کو تو لام جارہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ لام جارہ کی وجہ سے متعدی بن جائے، وہ تو خود سے ہی متعدی ہے. تو اس کے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر ہم فعل تو خالف یا خالفوں کو ہی محذوف مان لیں گے، لیکن للسفسطائیہ یہ لام جارہ کیوں آیا؟ بعض عبارات میں اگر آپ دیکھیں تو سقیا لہو، تو سقیا یہ یعنی پانی پلانا، تو یہ فعل بھی متعدی بنفسہ ہی ہے، یعنی لام جارہ کی ضرورت اس کو بھی نہیں ہوتی، لیکن سقیا لہو میں اس میں لام جارہ کو لایا جاتا ہے اور لام جارہ اس کے ساتھ آ جاتا ہے. تو جس طریقے سے سقیا لہو یہ خود متعدی بنفسہ ہی ہے لیکن اس میں لام آ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے خالفو یا خالفہ یہ بھی متعدی بنفسہ ہی ہے لیکن لام جارہ اس کے ساتھ بھی آ سکتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اعتراض وارد نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسری وجہ خلافاً کے اندر نحوی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم مفعول مطلق بنانے کے بجائے اس کو ہم حال کے معنی میں لے لیں کہ خلافاً یہ حال ہے، اور جب ہم اس کو ہم حال بنائیں گے تو یہ مصدر کو اس میں فاعل کے معنی میں کر لے گا، یعنی اقول ذلك یا قال ذلك خلافا لفلان او مخالفا لفلان یعنی للسفسطائیہ. اور ایسا عرب کلام میں ہوتا رہتا ہے، یعنی اس حال میں انہوں نے یہ جملہ کہا یا حقائق الاشیاء ثابتہ والعلم بها متحقق خلافا یا مخالفا للسفسطائیہ، اس حال میں کہ وہ قول سفسطائیہ کے خلاف تھا. اب سفسطائیہ کے 3 گروہ ہیں، من ينکر حقائق الاشیاء ويزعم انها اوهام وخیالات باطلہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت کے منکر ہیں، یہ عنادیہ فرقہ ہے. عنادیہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ عناد اور تعصب سے ہے، تو یہ تعصب کی وجہ سے ہی حقائق اشیاء کا انکار کرتا ہے، لہذا یہ عنادیہ کہلایا. یا پھر اس کو عنادیہ کو عاند عن الطریق سے بھی ہم ماخوذ مان سکتے ہیں، عاند عن الطریق کہ وہ راستے سے بھٹک گیا، راستے سے ہٹ گیا، اور اس لیے یہ عنادیہ کہلایا. جبکہ دوسرا فرقہ وہ کہتا ہے کہ انہا تابعۃ للاعتقادات، ہر چیز ہمارے اعتقادات کے تابع ہے. اگر ہم کسی چیز کو جوہر تسلیم کریں جوہر بن جائے گی، قدیم کہیں یعنی غیر مسبوق بالعدم کہیں تو وہ قدیم بن جائے گی، مسبوق بالعدم کہیں تو وہ حادث بن جائے گی. تو ہم ممکن مانیں، مستحیل مانیں، واجب مانیں، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں. اس لیے یہ فرقہ عندیہ کہلاتا ہے کہ میرے نزدیک یہ ہے، میرے خیال سے یہ ہے، اس کو عندیہ کہا گیا. عندہ یعنی میرے پاس، عندہ کسی کے پاس ہونا، تو اس کے اپنے یہ ہر چیز کی حقیقت کو اپنے خیالات کے تابع مانتا ہے، لہذا عندیہ کہلایا. جبکہ لا ادریہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ لا ادری میں نہیں جانتا، تو یہ لا ادریہ کسی چیز کو جاننے کا اعتراف نہیں کرتا. یہ فرقہ کسی چیز کو جاننے کا اعتراف نہیں کرتا، کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ثبوت ہے یا نہیں ہے. یہ نہ تو سرے سے ثبوت اشیاء کا، حقیقتوں کا، اشیاء کی
حقیقتوں کا منکر ہے اور نہ ان کے عدم ثبوت کا قائل ہے، نہ تو ثبوت کو تسلیم کرتا ہے اور نہ انکار کو تسلیم کرتا ہے، بلکہ یہ توقف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شکی ہوں، لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ تو یہ لا ادری کہلایا۔ علماء کا اس میں ایک محققین کا قول ہے کہ آیا دنیا میں اس وقت اس نظریے کا ان تینوں فرقوں میں سے، عنادیہ، عندیہ، لا ادریہ یا سوفسطائیہ، ان تین طرح کے نظریات کے کوئی فرقہ دنیا میں آیا موجود بھی ہے جو کہتا ہو کہ مجھے نہیں پتا، جو کسی چیز کی حقیقت کو تسلیم نہ کرے یا ہر چیز میں شک کرے یا کہے کہ جو میں تسلیم کر لوں وہی سچ ہے؟ تو محققین کا قول یہی ہے کہ ایسا احمق فرقہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا مفہوم مفروض ہے جس کا کوئی فرد بھی خارج میں موجود نہیں ہے۔ لیکن سوفسطائیہ اس عبارت کے اطلاق بہت سارے لوگوں پر ہوتا ہے، اگرچہ اس کے ذیلی فرقے نہیں ہیں، لیکن اس عبارت کے اطلاق ان لوگوں پر کیا جاتا ہے، ان اشخاص پر جو دلیل میں غلطی کرتے ہیں ان کو سوفسطائی کہا جاتا ہے۔ سوفسطائی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو دلیل میں غلطی کرتے ہیں، اگرچہ ان کی ذیلی تفاصیل کے ساتھ کوئی ان کا خارج میں وجود ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ لنا تحقیقا، اب انہوں نے چونکہ انکار کیا حقائق اشیاء کا، اب علامہ تفتزانی رحمہ اللہ ان کو جواب دے رہے ہیں، دو جواب، ایک تحقیقی جواب دے رہے ہیں وہ الزاماً ایک الزامی جواب مرحمت فرما رہے ہیں۔ تو شارح ہمارے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لنا تحقیقاً، ہماری تحقیقی دلیل یہ ہے ان نجزم بالضرورہ، کہ ہم یقیناً بعض اشیاء کا بثبوت بعض الاشیاء، ہم یقیناً بعض اشیاء کے ثبوت کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، بالعیان وبعضها بالبيان، نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان وبعضها یہ عطف بن جائے گا ثبوت پر اور مضاف الیہ بن جائے گا ثبوت کے لیے، وبعضها بالبيان، ہم یقیناً بعض اشیاء کے ثبوت کے مشاہدے کے ذریعے سے یقین کر لیتے ہیں، وبعضها بالبيان، اور بعض اشیاء کی حقیقتوں کا ہم دلیل کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے ہم ان کی حقیقتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور نجزم، ہم یقین کرتے ہیں، جزم رکھتے ہیں، یقین تام رکھتے ہیں کہ واقعی یہ چیز موجود ہے۔ یہ تحقیقی دلیل ہوئی کہ ہم بعض چیزوں کو مشاہدے سے، عیان دیکھنے سے ان کی حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی حقیقتوں کے وجود کو ہم یقین سے مانتے ہیں، وبعضها بالبیان، اور بعض اشیاء کی حقیقتوں کو ہم دلیل کے ذریعے سے جب ان کو کھولا جائے، ان کی دلیل بیان کی جائے تو ہم ان کو تسلیم کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ وَإِلْزَامًا، اور الزامی جواب مخالفین کو یہ دیا جا رہا ہے، أَنَّهُ إِن لَمْ يَتَحَقَّقْ نَفْيُ الْأَشْيَاءِ فَقَدْ ثَبَتَتْ، کہ دیکھیے اگر تو اشیاء کی نفی متحقق نہ ہو، ثابت نہ ہو، فَقَدْ ثَبَتَتْ، تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ اگر اشیاء کی نفی یہ آپ یعنی مخالفین متحقق نہ کر سکیں، ثابت نہ کر سکیں، فقط ثبتت، تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ اشیاء کی حقیقتیں موجود ہیں۔ وَإِن تَحَقَّقْ، لیکن اگر مخالفین کا دعویٰ نفی کہ اشیاء کی حقیقتیں موجود نہیں ہیں، وَإِن تَحَقَّقْ، اگر وہ دعویٰ مخالفین کا متحقق ہو جائے، ثابت ہو جائے، تب بھی ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا۔ کیسے؟ وَالنَّفْيُ حَقِيقَةٌ مِّنَ الْحَقَائِقِ لِكَوْنِهِ نَوْعًا مِّنَ الْحُكْمِ، اگر نفی متحقق ہو جائے تب بھی ہمارا دعویٰ ثابت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفی یہ حقیقت ہے حقائق میں سے، لِكَوْنِهِ نَوْعًا مِّنَ الْحُكْمِ، چونکہ نفی ایک طرح کا حکم ہے، فَقَدْ ثَبَتَ شَيْءٌ مِّنَ الْحَقَائِقِ، اگر نفی متحقق ہو جائے اشیاء کی تو فَقَدْ ثَبَتَ شَيْءٌ مِّنَ الْحَقَائِقِ، تو جو نفی متحقق ہوگی تو حقائق میں سے کوئی چیز ثابت ہو جائے گی، شیء بسیط، یعنی تھوڑی سی چیز ثابت ہو جائے گی، تھوڑی سی حقیقت ثابت ہو جائے گی، اور وہ حقیقت تھوڑی سی جو ثابت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ نفی۔ جب نفی حقیقت ہی ہے اور حقیقت کی ہی قسم ہے اور نفی ثابت ہو گئی تو مان لینا چاہیے کہ اشیاء کی حقیقتیں ہیں، چاہے وہ حقیقت نفی ہی کیوں نہ ہو۔ فَلَمْ يَصِحَّ نَفْيُهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ، لہذا مطلقاً تمام اشیاء کی نفی کرنا، مطلقاً تمام اشیاء کی نفی صحیح نہ ہوئی، درست نہ ہوئی۔ ولا يخفى انه انما يتم على العنادية، اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ دلیل، الزامی دلیل جو ہیں یہ عنادیہ فرقے پر تو منطبق ہوتی ہیں، جبکہ عندیہ اور لا ادریہ پر منطبق نہیں ہوتی۔ اس تحقیقی جواب کا حاصل تو ہم بخوبی سمجھ گئے کہ دلیل تحقیقی کہتے اسے ہیں
جس کے بارے میں مسئول یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے تمام مقدمات صادق ہیں، وہ دلیل تحقیقی کہلاتی ہیں، کہ جب ہم تحقیق سے پیش کریں تو مسئول مان جائے کہ واقعی نہیں اس کے مقدمات سارے ٹھیک ہیں، درست ہیں اور بات درست ہے، تسلیمی یقینی طور پہ محکم بات ہوتی ہے، مضبوط بات ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم بعض چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ کے تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی ان کی حقیقتیں ثابت ہیں، ہم یقین کرتے ہیں، اور بعض چیزوں کو جب تفصیل سے بیان کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے تو ہم ان کی حقیقتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ الزامی جواب یہ دیا جا رہا ہے اگر تو اشیاء کی نفی متحقق نہیں ہوتی مخالفین، الزامی دلیل کہتے کسے ہیں؟ الزامی دلیل یہ ہے کہ جس کے مقدمات خصم کے نزدیک تو مسلم ہوں لیکن مستدل کے نزدیک مسلم نہ ہوں، یعنی دلیل پیش کرنے والا تو اس کو نہ مانتا ہو لیکن مخالف جس پر وہ دلیل پیش کی جا رہی ہے اس کے نزدیک اس کے مقدمات تام ہوں اور مسلم ہوں اور وہ اس کو تسلیم کر لے، یہ دلیل الزامی کہلاتی ہیں۔ تو الزامی دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ اشیاء کی نفی، جیسے آپ کہتے ہیں سفسطائیین، اگر آپ کہتے ہیں کہ متحقق نہیں ہوتی تو پھر تو ہمارا دعویٰ ثابت ہے کہ حقیقت اشیاء ثابت ہے، لیکن اگر آپ نفی کو ثابت کر دیں تو نفی یہ خود حقائق میں سے ایک حقیقت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نفی نوعا من الحکمی، یہ حکم کی ہی تو ایک قسم ہے، تو آپ نے جب آپ نفی کو ثابت کریں گے تو ایک طرح کا حکم آپ نے ثابت کر دیا، لہذا تمام علی الاطلاق مطلقاً ہر چیز کی نفی کرنا یہ درست نہ ہوگا، کیونکہ جب سالبہ کلیہ کی آپ نفی کریں اور موجبہ جزئیہ ثابت ہو جائے تو سالبہ کلیہ خود بخود ہی وہ باطل ہو جائے گا۔ اور آخر میں فرما رہے ہیں، شارح خود فرما رہے ہیں کہ دلیل الزامی کی جو ہم نے وضاحت کی ہے، جو تقریر کی ہے، ولا یخفا، یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ دلیل الزامی یہ عنادیہ پر تو منطبق ہوتی ہے، لیکن یہ دلیل الزامی جو ہے یہ عندیہ اور یہ لا ادریہ پر منطبق نہیں ہوتی، چونکہ لا ادریہ وہ کسی چیز کی نفی کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، نہ وہ ثبوت کو مان رہے نہ وہ عدم ثبوت کو مان رہے ہیں، جبکہ عندیہ وہ سرے سے حقائق کا منکر نہیں ہے بلکہ وہ حقائق کو اپنے تابع مانتا ہے، اپنے عقائد کے نظریات کے تابع مانتا ہے، لہذا حقیقت کا سرے سے تو منکر وہ بھی نہیں ہے، تو سرے سے جو منکر ہے حقائق کا، ثبوت کا، وہ صرف عنادیہ ہے، لہذا اس پر یہ دلیل، یہ الزامی دلیل ان پر منطبق ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔